بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد هو الذي أرسل رسوله بالهدى صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وسلم يا رسول الله قبلہ و کعبہ دل و جان حضور سیدی مرشدی کیا بات ہے حضور قبلہ عالم دامت برکاتہ القدسیہ نقیب عشق مصطفیٰ حضور صاحبزادہ والا شان دامت برکاتہ القدسیہ ان کی محبت اور ان کی شفقت کہ انہوں نے مجھے اتنا چیز کو حکم دیا کہ میں کچھ کہہ سکوں. ویسے تو حضور شیخ العالم مرشد کریم کی بارگاہ میں بولنا اور پھر حضور صاحبزادہ والا شان کے سامنے بولنا یہ ایک جسارت سمجھتا ہوں، لیکن کیونکہ حضور کا حکم ہے تو ان کی عنایت سے جو مجھے اب عطا ہوگا وہ آپ کی بارگاہ میں پیش کروں گا. میں نے اپنے مرشد کریم کو اپنا دل دیا ہے سبحان اللہ باتیں اور میں نے اپنے مرشد کریم کو اپنی روح دی ہے. سبحان اللہ اب یہ میرے بھی مالک ہے، میرے جسم کے بھی مالک ہے، سبحان میرے اللہ روح کے بھی مالک سبحان ہے. اللہ قرآن شریف کی جو آیت میں نے تلاوت کی حصول برکت کے لیے، اللہ تبارک و تعالی اپنا تعارف پیش فرما رہا ہے، آئیڈینٹیفیکیشن. آپ جانتے ہیں دانا اور بینا لوگ ہیں، اہل علم اور فراست سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں کہ جب کسی کے پاس جاتے ہیں، کسی عہدہ دار کے پاس، کسی صاحب منزلت کے پاس، تو وہ آپ سے اپنی آئی ڈی مانگتا ہے، پہچان دریافت کرتا ہے کہ بتاؤ تم کون ہو اور تمہاری آئی ڈی کیا ہے، یا جس کے پاس آپ جانا چاہتے ہو اس تک پہنچنے کے لیے تمہیں ایک آئی ڈی چاہیے. ظاہر ہے اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اللہ نے ہمیں انسان بنایا اور ہمارے جسم کے اندر ایک مرکز رکھا جس کا نام دل ہے. اب ظاہر ہے اس دل کی تسکین کے لیے اللہ نے سامان مہیا کرنا تھا، اس دل کی رافت کے لیے، اس دل کے سکون کے لیے کوئی چہرہ اللہ نے بنانا تھا، کیا بات ہے اس جسم کے لیے، اس روح کی توانائی کے لیے اللہ نے کوئی در رکھنا تھا. تو اللہ نے ارشاد فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، میں وہ ہوں کہ جس نے اپنے رسول کو سراپا ہدایت بنا کر بھیجا. سبحان اللہ اب بڑی بڑی قدرتیں اللہ تعالیٰ کی، پہاڑ قدرت کی علامت، لیکن پہاڑ کو دیکھ کر اللہ کی ذات کی طرف، اللہ کی صفات کی طرف بندہ متوجہ ہوتا ہے. سمندر کو دیکھو تو اللہ کی قدرت کی طرف آنکھ جاتی ہے. جب بڑے بڑے درخت دیکھتے ہیں تو اللہ کی قدرت کی طرف آنکھ جاتی ہے، نظر جاتی ہے، لیکن اللہ کی پہچان اور اللہ کا عرفان نہیں ہوتا. لیکن وہ کون سی ذات ایسی ہے جسے دیکھ کر بذات خود خدا کی ذات ذہن میں آ جائے، جسے خدا کا عرفان مل جائے؟ تو اللہ نے فرمایا تم دائیں بائیں مت جانا، تم مدینہ کی طرف رو کرنا، مدینہ پاک کی طرف متوجہ ہو جانا. جب دل کے اندر غم ہو، دل غمگین ہو تو کہیں اور نہیں، میرے رسول کی بارگاہ کی طرف جانا، میرے نبی کی بارگاہ کی طرف جانا. وہاں تمہیں میری رحمت بھی ملے گی، میری صفات بھی ملے گی، میری ذات بھی مل جائے گی. صحابہ کرام جب بیدار ہوتے کسی معاملے میں، ان کا دل بیدار ہوتا، وہ جاگتے، وہ دیکھتے، ان
کی روح کے اندر ایک جلوہ نظر آنے کا وہ ایک کیفیت بیدار ہوتی تو وہ سامنے کھڑے ہو جاتے مصطفیٰ کی چوکھٹ کے سامنے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار اقدس میں حاضری دیتے، حضور کا چہرہ انور دیکھتے اور اپنی روح کو اور اپنے دل کو بیدار اور کیفیت سے ملوث فرما پیش کرتے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث جو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے اور قاضی ایاز نے اس کو اپنی کتاب شفا شریف کے اندر نقل کیا۔ ایک دفعہ نبی کریم فرماتے ہیں اتانی جبریل، میری بارگاہ میں جبریل امی حاضر ہوئے، میری بارگاہ میں جبریل امی حاضر ہوئے اور مجھ سے پوچھنے لگے کہ پیارے آقا، اللہ آپ کی بارگاہ پہ سلام پیش کر رہا ہے اور اللہ نے یہ سوال کیا ہے کہ پیارے آقا حل تدری کیف رفعت ذکرک، اے نبی آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے آپ کا ذکر کیسے بلند کیا؟ اے نبی آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے آپ کا ذکر بلند کیسے کیا؟ میرے آقا نے جواب دیا، اللہ اکبر، فرماتے ہیں اللہ و رسولہ اعلم، اے جبریل جس نے بلند کیا وہ بھی جانتا ہے، جس کا ذکر بلند ہوا وہ بھی جانتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، لبیک لبیک، مدینہ پاک، مدینہ پاک، سبحان اللہ۔ جبریل امین تو صرف خادم ہے، میری وجہ سے تو نور بنا ہے، میری وجہ سے تو تمام کتابوں آسمانی کتابوں کا حافظ ہوا ہے، میری وجہ سے تو تمام نبیوں کا صحابی ہوا ہے۔ جس نے بلند کیا وہ جانتا ہے، جس کا ذکر بلند ہوا وہ بھی جانتا ہے۔ اللہ و رسولہ اعلم، یہ نہ کہا جبریل کہ یہ تو شرک ہو گیا، فرمایا جس نے بلند کیا وہ بھی جانتا ہے، جس کا ذکر ہے وہ بھی جانتا ہے۔ اللہ و رسولہ اعلم، جبریل امین نے کہا حضور میں بتا ہی دیتا ہوں جو اللہ نے پیغام دیا۔ اللہ نے مجھے فرمایا کہ میرے نبی کو بتا دو اذا ذکرت ذکرت معی، اذا ذکرت ذکرت معی، اے نبی جہاں جہاں مجھ خدا کا میرا ذکر ہوگا وہاں وہاں میرے نبی کا بھی ذکر ہوگا۔ تو حق تو یہ ہے کہ جہاں خدا کے نام کی تکبیر بلند کی جائے اس کے ساتھ ساتھ نبی کے نام کا بھی نعرہ بلند کیا جائے، جہاں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی بیان کی جائے وہاں وہاں مصطفیٰ کی نبوت کا نور بھی بیان کیا جائے۔ یہی تو خدا چاہتا ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا جبریل تو بھی سن لے، تمام نوری بھی سن لے کہ جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں وہاں میرے نبی کا ذکر ہوگا۔ دل اپنا تو شیدا ہے اس ناخن باقا، دل اپنا تو شیدا ہے اس ناخن باقا، اے چرح کہن اس پر اتنا تو نہ اترا اتنا تو نہ پھول۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حاضری قبول فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔